بیابانوں میں چلا گیا، وہاں جا کر عرضی کرنے لگا، او میرے کریم رب مجھے دو باتوں میں سے ایک بات بتا دے، اے اللہ میں گنہگار سہی، میں بدکار سہی، میں سیاکار سہی، مجھے اتنا بتا دے کہ کیا میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، تیری رحمت کم ہو گئی ہے، میرے گناہ زیادہ ہو گئے، تیری رحمت کم ہو گئی۔ او میرے مالک آج جب مجھے تیرا پیغام ملا میں تو پریشان ہو گیا کہ کہیں میرے رب کی رحمت کم تو نہیں پڑ گئی، کہیں میرے گناہ زیادہ تو نہیں ہو گئے۔ مالک میں نے تو سنا تھا کہ انسان درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، میرے مالک میں نے تو یہ سنا تھا کہ انسان ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرے، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرے اللہ تو معاف کر دیتا ہے۔ میرے مالک آج میں تیرا پیغام سن کر سخت پریشان ہوا، شدید پریشان ہوا، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ کہیں میرے رب کی رحمت کم تو نہیں ہوگی اور میرے گناہ زیادہ تو نہیں ہوگی۔ او میرے کریم رب میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا۔ جب اس نے کہا نا اللہ میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، اتنا کہنا ہی تھا، سچے دل سے توبہ کا ایک لفظ نکلا، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بار پھر سے میرے بندے کے پاس جا، اسے جا کر کہہ دے او مردود تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا ہے، او گنہگار تو گنہگار نہیں نکلا، تو مردود کہاں نکلا ہے، تو میرا محبوب نکلا ہے، تو بڑا ہی عقل مند نکلا ہے، جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، جو میری رحمت پر امیدیں لگاتا ہے نا، پھر میں اسے اپنی رحمت کے صدقے اپنے کرم کے صدقے بخش نہ دوں، معاف نہ کر دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ جا میں نے تیرے اگلے گناہ بھی معاف کر دیے، تیرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور تیرے پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالا ہے اور تجھے اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے۔ توبہ کرنے کا سلیقہ ہو تو یہی توبہ پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتی ہے۔ تو فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک انسان دوسرا گناہ نہیں کرتا، اگلا گناہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے، دنیا میں آنے والے ہر ایک انسان کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کچھ فرشتے مقرر کیے، وہ فرشتے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو فرشتے انسان کے ہونٹوں پر بیٹھے ہیں، حضرت انسان کے ہونٹوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ یہ دو فرشتے ان کا کام کیا ہے، کون سی خدمات سر انجام دیتے ہیں، انسان کے اندر سے جو بول نکلتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں جب بھی بولو اچھا بولو، ان ہونٹوں سے جو بول نکلتے ہیں، انسان درود پڑھتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انسان جو بھی کلمات کہتا ہے، سورہ مزمل پڑھتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھتا ہے، تو یہی فرشتے ہونٹوں پر بیٹھنے والے یہ دو فرشتے ان کلمات کی خوب حفاظت کرتے ہیں اور قیامت تک ان کلمات کی حفاظت کرتے ہی رہیں گے۔ فرمایا ایک فرشتہ تیرے منہ پر بیٹھا ہے، تیرے منہ کے اوپر بیٹھا ہے کہ کہیں تیرے منہ کے اندر کوئی کیڑا نہ چلا جائے، تیری حلق میں سانپ نہ چلا جائے، تیری حلق میں بچھو نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو فرشتے تیری آنکھوں پر بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے تیری آنکھوں کی دیکھ بھال کریں گے، تیری آنکھوں کے اندر مٹی نہ چلی جائے، کوئی کیڑا نہ چلا جائے، مکوڑا نہ چلا جائے، تیری آنکھوں کے اندر گرد نہ چلا جائے، کیونکہ یہ بازاروں میں بکنے والی چیز نہیں ہے، ایک بار خراب ہو جائے دوسری بار اس طرح کی آنکھیں نہیں ملیں گی، اس طرح کی روشنی نہیں ملے گی، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قیمتی سرمایہ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو تیری آنکھوں پر مقرر کیا، جب تو سوتا ہے دو فرشتے تیرے کانوں پر مقرر فرما دیتا ہے، تیرے کانوں کے اندر کوئی کیڑا نہ چلا جائے، مکوڑا نہ چلا جائے، کوئی بچھو نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو اس کے ساتھ چلاتا ہے، انسان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ساتھ ساتھ نہ چلتے تو یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشنیں، یہ پریشانیاں انسان کو چکنا چور کر دیتی، انسان کو ختم کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں تیرے اوپر، ان تمام احسانوں سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری ان قیمتی آنکھوں کے اوپر بھی فرشتے بٹھا دیے ہیں آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اے حضرت انسان اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کر، اللہ تعالیٰ کی ان قیمتی نعمتوں کا شکر ادا کیا کر، شکر گزاری کیا کر۔ اگر یہی آنکھیں چہرے کی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں لگائی ہیں
اللہ چاہتا تو یہ آنکھیں تیرے پیروں کی تلی پر بھی لگا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا یہی آنکھیں تیری ٹانگوں پر بھی لگا سکتا تھا, تیری ناف پر بھی لگا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تیری ناف کو یہاں پر لگا دیتا اور آنکھوں کو ناف پر لگا دیتا, یہ بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر لگائی کہ تو خوبصورت نظر آئے, تو دکھنے والوں کو اچھا لگے. تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کیا کرنا. وہ ایک فقیر تھا, درویش تھا, سمندر کے کنارے اسے چیتے نے کاٹ دیا تھا. وہ زخموں سے چور چور ہو گیا ہے, خون سے لت پت ہوا پڑا ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جب میرا اس کے قریب سے گزر ہوا تو میں نے سنا اس کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے, وہ شکر پہ شکر کرتا چلا جا رہا ہے. میں نے اس بندے سے پوچھا, وہ بندہ خدا, چیتے نے تجھے کاٹ دیا, تو زخموں سے چور چور ہو گیا, تیری ٹانگیں ختم ہو گئی, تیرے بازو ختم ہو گئے, اور ایک زبان ہی رہ گئی ہے بجائے شکوہ کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق نے تیرے اوپر اٹیک کیا اور تجھے ختم کر دیا, بجائے شکوہ کرنے کے تو شکر گزاری کر رہا ہے, تو شکر گزاری کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس فقیر اللہ والے نے مجھے جواب دے کر لاجواب کر دیا. اس فقیر نے کہا او شیخ سعدی, چلنے کے لیے اگر پاؤں کٹ گئے ہیں تو کیا ہوا, شکر الحمدللہ پڑھنے کے لیے زبان تو سلامت ہے, زبان تو باقی ہے. تو جب تک یہ زبان سلامت رہے گی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر